فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہیں، جو کائنات کا اکیلا مالک، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر ہے. انگنت، لا تعداد، بے حد و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام اعظم، رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات ذی وقار، اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ احسان کیا کہ اس امت کو اللہ نے قرآن جیسی نعمت سے نوازا اور اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت سے نوازا. آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں اور ان مساجد کے اندر نماز ادا کرتے ہیں، مدرسوں میں، جامعات میں اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں. ہمارے لیے دین بہت آسان ہو چکا ہے. کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہم تک یہ دین کیسے پہنچا؟ ہم تک یہ دین لے کر آنے والے کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عرب کے اندر آئے تھے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شاگرد صحابہ کرام جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے دن رات محنت کر کے قرآن کو، حدیث کو اس امت تک پہنچا دیا. یہ صحابہ کا احسان ہے کہ آج ہم تلک قرآن بھی محفوظ، حدیث بھی محفوظ، ہمارے مدارس، ہماری مساجد، ہمارے جامعات تمام محفوظ ہیں. یہ صحابہ کی دی ہوئی قربانیوں کا صلہ ہے. آج اس خطبہ جمعہ کے اندر صحابہ کرام کے سردار، سب سے پہلے صحابی، یار غار، رفیق ہجرت، امیر المؤمنین، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے اوپر
چند گزارشات آپ کے پاس اور آپ کے سامنے رکھوں گا۔ صحابہ کے اندر سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے کر آئے۔ آپ کی یہ مسجد، اس کا نام بھی جامعہ مسجد ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے فضائل ان کے بہت سنے ہوں گے۔ آج ان کی شخصیت کے اوپر چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت پر کیے جانے والے 3 اعتراضات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پہلے صحابی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لے کر آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں 2 سال چھوٹے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل اور کمالات کے مالک ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام گرامی عبداللہ ہے، جیسے ہمارے پیارے پیغمبر کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی کنیت ابو القاسم، یہ آپ کی کنیت ہے کہ قاسم کا باپ۔ اسی طرح پیارے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اصل نام عبداللہ بن عثمان ابو قحافہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ ابو بکر کا معنی ہوتا ہے اونٹوں والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹوں کے علاج کے بارے میں بہت معلومات تھی۔ آپ عرب میں مشہور تھے، اونٹوں کا شوق بھی رکھتے تھے، اس لیے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ آج ہمیں کرکٹ ٹیم کے لوگوں کے نام یاد ہیں، ٹی وی چینل کے اوپر ڈرامے فلمیں چلتی ہیں، ان ایکٹرس کے، ان اداکاروں کے ہمیں نام یاد، ہمارے بچوں کو یاد نہیں، یاد تو ابو بکر کا نام نہیں یاد۔ کتنے لوگ ہیں جن سے میں پوچھوں بتائیں ابو بکر کا نام کیا تھا؟ ابو بکر سے محبت تو کرتے ہیں، ان کے نام پر مساجد تو بنا لیتے ہیں، ان کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن مجھے بتائیں ابو بکر کا نام کیا تھا؟ ہماری کیسی محبت ہے، ہمیں ابو بکر کا نام ہی معلوم نہ ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے 2 القابات ہیں، ایک آپ کو عتیق کہا جاتا ہے، ایک آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ روایت تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر میں تشریف فرما تھی، پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، میرے اور صحابہ کے درمیان ایک پردہ تھا۔ صحابہ کرام میرے گھر میں تشریف فرما ہوئے، ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوئے۔ اتنی دیر کے اندر ابو بکر صدیق گھر کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تمہیں عتیق دکھاؤں؟ عتیق آزاد کو کہتے ہیں، وہ شخص نہ دکھاؤں جو جہنم سے آزاد ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ابو بکر کی طرف اشارہ کیا، فرمایا فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ أَبِي بَكْرٍ، لوگوں کسی نے جہنم سے آزاد شخص کو دیکھنا ہے، ایسے شخص کو دیکھنا ہے جس پر جہنم حرام، جو جہنم پر حرام، وہ ابو بکر صدیق کو دیکھ لے رضی اللہ تعالی عنہ۔ عتیق یہ آپ کی صفت، یہ آپ کا لقب مشہور ہو گیا کہ آپ جہنم سے آزاد ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا لقب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کب کہا؟ آپ کا یہ لقب صدیق کب مشہور ہوا؟ اللہ اکبر۔ روایت سنن دارمی کے اندر موجود ہے، روایت کرنے والی میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری صحابیہ
حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ سماک الصدیق، اے ابو بکر تیرا نام اللہ نے صدیق رکھ دیا۔ سبحان اللہ، ابو بکر کا نام صدیق کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ صدیق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو سب سے زیادہ سچا ہو اسے صدیق کہتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی، آپ علیہ السلام معراج کی رات فلسطین گئے، بیت المقدس میں گئے، وہاں سے آسمانوں پر گئے، آسمانوں سے واپس ایک ہی رات میں آ گئے، آ کے کفار کو یہ سارا واقعہ سنایا۔ کفار نے کہا ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا، اللہ اکبر، ہم نہیں مانتے۔ ایک کافر ابو بکر صدیق کے پاس گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا ہے ابو بکر کوئی کہے ایک رات کے اندر وہ عرب سے فلسطین چلا گیا، وہاں اس نے نماز ادا کی، اس کے بعد وہ آسمانوں پر چلا گیا، جہنم اور جنت کی سیر کر کے واپس آ گیا، ایک رات میں ایسا ہو سکتا ہے؟ ابو بکر نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ کافر سمجھ گیا کہ آج تو ابو بکر پھنس گیا۔ ابو بکر سے فوراً کہا کہ تیرا یار محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر نے جواب دیا اگر میرا پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہوگا، عقل مانے نہ مانے، سوچ مانے نہ مانے، ابو بکر تو مانتا ہے کہ اس کے پیغمبر نے سچ کہا۔ اللہ اکبر۔ اسی دن سے، اس معراج کی رات کے اگلے دن سے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ابو بکر کو صدیق کے نام سے مشہور کر دیا گیا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر جس کے بارے میں میرا پیغمبر فرمائے لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا۔ کون عمر جس کو دیکھ کے شیطان بھاگ جاتا ہے؟ کون عمر؟ خلیفۃ المسلمین عمر۔ کون عمر؟ خلیفہ دوم عمر۔ کون عمر؟ میرے پیغمبر کا سسر عمر رضی اللہ تعالی۔ یہ عمر یہ کہتے ہیں ابو بکر کی محبت کے اندر، ابو بکر کے بارے میں ایک لفظ کہتے ہیں، ایک جملہ کہتے ہیں، قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وددت عنی شعرۃ فی صدر ابی بکر۔ لوگو ابو بکر کی تو یہ فضیلت ہے کہ عمر کی خواہش ہے کہ میں عمر ابو بکر جیسا تو نہیں بن سکتا، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا، ایک بال ابو بکر کے سینے کا ہوتا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر کہہ رہے ہیں۔ اللہ، صحابہ کو معلوم تھا ابو بکر کی فضیلت کیا ہے، ابو بکر کا مقام کیا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ اکبر، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے دور کے اندر سب سے افضل نبی پاک کے بعد جس کو سمجھتے تھے وہ ابو بکر تھے، پھر عمر اور پھر عثمان، ایک روایت میں آتا ہے پھر علی۔ کیسی ترتیب ہے؟ ابو بکر و عمر، عثمان و علی، یہی ہے ترتیب بھلی۔ اللہ اکبر، اتنے فضائل، اتنے مناقب۔ آئیے علی المرتضیٰ کا قول سن لیجئے۔ جو لوگ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کو نہیں مانتے، کتاب بھی ان کی، مذہب بھی ان کا۔ اللہ اکبر۔ کتاب کا نام ہے رجال الکشی، صفحہ نمبر 338 ہے، صفحہ نمبر 338 کی چھٹی سطر ہے۔ چھٹی سطر کے اندر کس نے فرمایا؟ امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں، لوگوں سنو،
کوفے کے اندر آپ نے یہ خطبہ دیا، منبر پر تشریف فرما حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے سنو، جو شخص مجھے علی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دے گا، مجھے ابو بکر عمر سے افضل کہے گا، اسے میں کوڑے اور درے لگاؤں گا۔ کتاب رجال الکشی ہے، یہ کتاب ان لوگوں کے نزدیک جو ابو بکر کو نہیں مانتے، یہ کتاب ان کے نزدیک ایسی ہے جیسے جسم کے اندر شارگ ہے، اتنی اہم کتاب۔ اس کتاب کا حوالہ، روایت موجود نہ ہو ذمہ دار، یہ ہے ابو بکر کی فضیلت۔ علی بھی مانے ابو بکر کی فضیلت، عمر بھی مانے ابو بکر کی فضیلت، عثمان بھی مانے ابو بکر کی فضیلت، سارے صحابہ مانے ابو بکر کی فضیلت۔ کوئی چوڑا چمار نہ مانے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھی ابو بکر کی فضیلت۔ اور فضائل آپ نے بہت سنے، بے شمار سنے ہیں۔ آپ رفیق ہجرت ہیں، میرے پیغمبر کے ساتھ ہجرت کی، آپ رفیق غار ہیں، غار کے اندر میرے پیغمبر کے ساتھ رہے، سب فضائل آپ کے حق ہیں۔ لیکن آج آپ کی توجہ جس طرف دلوانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 3 اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے ان اعتراضات کو سمجھے اور جس حد تک کوشش اور علم ہے اس حد تک حضرت ابو بکر صدیق کا دفاع بھی کرے۔ ابو بکر وہ شخص ہیں جس کو میرے پیغمبر نے کہا یہ دنیا میں جنتی ہے، جس کو میرے پیغمبر جنتی کہیں، جس کو میرا رب عرش پر صدیق کہے، وہ بے ایمان ہو سکتا ہے، وہ مرتد ہو سکتا ہے، وہ دنیا کا لالچی ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور جس شخص نے حضور کی خاطر اپنا گھر بار لٹا دیا، اللہ اکبر، اس سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ دنیا کا مال کھائے گا؟ یہ ابو بکر ہیں۔ آئیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں، خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں۔ بعض لوگ اپنی اذانوں کے اندر کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ خلیفہ تو بلا فصل ہیں، لیکن سن لیجئے دلائل کے ساتھ، حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل ہیں۔ بلا فصل کس کو کہتے ہیں؟ بلا فصل کا معنی ہوتا ہے بغیر فاصلے کے جو خلیفہ ہو۔ نبی کریم دنیا سے چلے گئے، اس کے فوراً بعد کون خلیفہ بنے؟ ابو بکر، حضرت علی تو نہیں بنے۔ اگر حضرت علی کو بلا فصل کہیں تو ابو بکر کا انکار، عمر کا انکار، عثمان کا انکار ہو جائے گا۔ جو ان کا انکار کرے گا وہ مسلمان تھوڑی رہتا ہے، وہ مسلمان تھوڑی رہتا ہے۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ ابو بکر و عمر کی محبت فرض ہے، سنت ہے، واجب ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور عمر کی محبت فرض ہے، اور فرض کو چھوڑ کر کوئی جنت میں جا سکتا نہیں۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ اپنے بچوں کو ابو بکر و عمر کی محبت ایسے سکھلاتے تھے جیسے قرآن کی آیت سکھلاتے۔ یہ ابو بکر و عمر، آج ہمیں ابو بکر کا نام ہی نہیں پتا۔ ابو بکر کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، یہ آپ کا نام؟ ہمارے بچوں کو نہیں پتا۔ ہم نے کیا محبت سکھانی ہے اپنے بچوں کو؟ ہمیں خود کو نہیں پتا۔ آگے چلیں، اعتراض کیا جاتا ہے آپ خلیفہ بلا فصل نہیں ہیں۔ پہلی دلیل صحیح المسلم کے اندر میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پیاری بی بی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، عائشہ اپنے بابا کو اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلا لو، میں انہیں خلافت لکھ دیتا ہوں، یہ نہ ہو بعد میں کوئی آئے اور کہے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں، کوئی دعویٰ کرے، دعویٰ کرنے والا دعویٰ کرے، کہنے والا کہے، اس سے پہلے میں تمہیں لکھ دیتا ہوں۔ پھر آپ نے ایک اور بات فرما دی، پھر آپ نے لکھا تو نہیں لیکن ایک بات فرما دی، سن لو۔ آپ کی طبیعت جو ناساز تھی،
لکھنے کا ارادہ ترک کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بات فرما دی، سنو، یأبی اللہ والمؤمنون الا ابا بکر. لوگو سن لو، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا نہ اللہ کسی اور کی خلافت پر راضی ہوگا، نہ مومن کسی اور کی خلافت پر راضی ہوں گے، سب راضی ہوں گے. اللہ راضی ہوگا تو ابو بکر کی خلافت پر راضی ہوگا. بتاؤ پھر ابو بکر خلیفہ بنے؟ اللہ کی رضا تھی تو بن گئے. مومنین صحابہ کرام راضی تھے تو ابو بکر خلیفہ بنے. کس نے پیشین گوئی کی؟ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر میرے پیغمبر کے وہ صحابی، میرے پیغمبر جنہیں کہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او ابو بکر کو حکم دو کہ محمد مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو نماز پڑھائیں. کیوں؟ محمد بیمار ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری کی روایت ہے یہ. جامع ترمذی کے ایک اور الفاظ سنیے، میرے پیغمبر نے فرمایا لوگو لا ينبغی لقوم، اور نہیں ہے کسی کے لیے جائز کہ وہ امام بنے کب تلک؟ جب تلک تمہارے اندر میرا پیارا ابو بکر ہے. اور جس قوم کے اندر ابو بکر ہو اور کسی کے لیے جائز ہی نہیں کہ وہ امامت کے مصلی پر آ جائے. جو نبی کے بعد امام بنے وہی خلیفہ ہوتا ہے. جس نے نبی کا مصلی سنبھالا وہ خلیفۃ المسلمین ہے. اللہ اکبر. کون ابو بکر؟ لو کنت متخذا من امتی خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی وصاحبی. میرے پیغمبر کہہ رہے ہیں لوگوں سنو، اگر میں کسی کو جانی دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن سنو میں نے ابو بکر کو اپنا ساتھی بنایا ہے، اپنا دوست بنایا ہے. یہ میرے پیغمبر کہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس سے کہا ہے میرا ابو بکر میرا صحابی ہے، میرا ساتھی ہے. اور جس کو میرے پیغمبر صحابی کہیں، جس کو رب کا قرآن صحابی کہے، قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ابو بکر میرے نبی کا ساتھی ہے، میرے نبی کا صحابی ہے. صحابیت کون ثابت کر رہا ہے؟ میرا رب ثابت کر رہا ہے، میرا پیارا مصطفیٰ ثابت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. 17 نمازیں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں پڑھائیں. بتاؤ کسی کو اختلاف ہوتا، پیارے علی کو اختلاف ہوتا تو وہ رسول اللہ کو نہ کہتے. پیارے علی کو کوئی اعتراض ہوتا، پیارے عمر کو، پیارے عثمان کو کوئی اعتراض ہوتا تو وہ اللہ کے نبی کو کہہ نہ دیتے ابو بکر کو مصلی پر نہ کھڑا کریں. کسی کو اعتراض نہیں تھا. کیوں؟ عرش پر رب کو اعتراض نہیں تھا. تو پہلا خلیفہ کون ہے؟ ابو بکر ہے. آپ خلیفہ بلا فصل ہیں. دلیل صحیح المسلم کی روایت. اللہ اکبر. آگے چلیے. دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پیاری فاطمۃ الزہرا طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ظلم کیا. نعوذ باللہ. آپ کے دروازے کو آگ لگا دی. ابھی آج 6 جمادی الثانی ہے. آج سے 3 دن پہلے 3 جمادی الثانی کے دن سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک آپ دیکھیں، واٹس ایپ، جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں ان کو بہت پتا ہوگا اس بارے میں. بعض لوگوں نے سوال اٹھائے، مجھ سے لوگوں نے سوال بھی کیے کہ ابو بکر و عمر نے نعوذ باللہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مبارک کو آگ لگائی تھی. اللہ اکبر. اتنے لوگوں نے سوال کیا اور لوگوں نے یہ لکھا جاؤ اپنے مولویوں سے پوچھو ابو بکر نے کیا کیا، عمر نے کیا کیا. اس کا جائزہ لیتے ہیں ہم. یہ کتنی حقیقت. ابو بکر کی وکالت کرتے ہوئے میرا فرض بنتا ہے آپ تک حق پہنچاؤں. کوئی نہیں بتاتا نہ بتائے، ہمارا فرض ہے لوگوں کو بتانا.
کوئی ابو بکر پر الزام لگانے میں کسر نہ چھوڑے، ہم ابو بکر کی وکالت کرتے ہوئے ڈر جائیں، ابو بکر کی وکالت نہ کریں، اس سے بہتر ہے مر جائیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، آپ نے عمر کو کہا اور آپ عمر کے ساتھ بھی گئے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلا دیا۔ نعوذ باللہ۔ یہ روایت کدھر ہے؟ یہ اہل سنہ کی جو کتابیں ہیں، تفسیر طبری، تاریخ طبری کے اندر یہ روایت ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ہے، تہذیب و تہذیب کے اندر یہ روایت ہے۔ اس روایت کے جتنے راوی ہیں سب کذاب اور جھوٹے ہیں، یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں، اپنے پاس سے لکھی گئی روایت ہے یہ روایت ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹی روایت ہے یہ۔ اللہ اکبر۔ اب ہمارے نزدیک تو جھوٹی ہو گئی، دوسرے لوگ کہتے نہیں ہماری کتابوں سے بھی ثابت کرو کہ جھوٹی ہے۔ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، ابو بکر کو نہیں مانتے، ان کی کتاب بھی کھول لیتے ہیں، جی ان کی کون سی کتاب ہے؟ ان کی ساری کتابیں اکٹھی کی جائیں، جو ان کی بڑی بڑی کتابیں، اصول اربع لے لو، بڑے بڑے محدثین کی ان کی کتابیں، کسی ان کی کتاب کے اندر یہ واقعہ موجود نہیں۔ کس کے اندر واقعہ موجود ہے؟ کتاب السقیفہ، سلیم بن قیس الہلالی، یہ اس کی کتاب ہے، اس کی طرف منسوب کیا گیا، یہ اس نے کتاب لکھوائی تھی۔ لکھنے والا کون ہے؟ ابان بن عیاش ہے۔ بات ذرا توجہ سے سنیے گا، بہت ضروری باتیں ہیں یہ۔ آپ فضائل سنتے ہیں، آج مسائل بھی سنیں۔ ابو بکر کرتے ہیں، کوئی ابو بکر پر اعتراض کرے اس کو جواب دینے والے تو بن جائیں۔ 20 سال سے جمعے پڑھ رہے ہیں، ابو بکر کے نعرے لگاتے ہیں، ابو بکر کے نام پر کانفرنسیں کرواتے ہیں، ابو بکر پر اعتراض کوئی کرے تو اس کو جواب دینے کے بھی قابل ہوں۔ جی یہ واقعہ ان کی کتاب ہے، کتاب السقیفہ، دوسرے مذہب والوں کی۔ اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اور عمر فاروق نے سیدہ فاطمہ کا دروازہ جلایا، نعوذ باللہ۔ اور اس کتاب کے متعلق بڑے بڑے ان کے ہی محدث کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں محمد بن علی اردبیلی بہت بڑا محدث اور محقق گزرا ہے ایران کا، وہ لکھتا ہے اپنی کتاب الروات کے اندر کہ یہ جو شخص ہے نا ابان بن عیاش، جس نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ جھوٹی کتاب لکھی ہے، اور جو کتاب جھوٹی ہو اس کے اندر واقعے جو لکھے ہوں گے وہ سچے ہوں گے۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ جو کتاب جھوٹی ہو، کس نے کہا؟ ہم نے کہا، تمہارے محدث کہتے ہیں کہ جس کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ابو بکر و عمر نے اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ نعوذ باللہ جلا دیا، آپ پر ظلم کیا، مجھے بتاؤ وہ کتاب ہی ثابت نہیں ہے تو اس میں لکھے ہوئے واقعات ثابت ہوں گے؟ نہیں۔ آج کا محدث انہی مذاہب کا پیروکار ایران کا آیت اللہ العازمی کمال الحیدری، وہ کہتا ہے کہ جو واقعہ ہے نا کہ عمر نے نعوذ باللہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلا دیا، یہ ہے ہی جھوٹا واقعہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ صفحہ نمبر 588 اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے کہ ابو بکر و عمر نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ جلایا، یہ جھوٹ اور بہتان کذب بیانی ہے، ایسا کوئی واقعہ موجود ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اب عقل کی بات کرتے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کون ہے؟ شیر خدا علی المرتضیٰ، جس کو میرا رب شیر کہے وہ شیر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسد اللہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، میرے پیغمبر فرمائیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا ہیں، ایک ہاتھ سے جنہوں نے خیبر کا دروازہ اکھیڑ دیا۔ حضرت علی کی فضیلت پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے یہ نکلی کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے، منافق علی سے بغض رکھتا ہے۔
ہم تو علی والے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں، علی کو شیر خدا کہتے ہیں۔ جو شیر خدا ہو اس کی بیوی پر کوئی ظلم کرے وہ برداشت کرے گا؟ عقل کی بات ہے، کیسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں۔ ہمارے جیسا نکما بے ایمان بندہ ہو، ہماری بہن بیٹی پر کوئی ظلم کرے، کوئی تھپڑ مارے، ہمارے گھر کو کوئی پتھر مار کے چلے جائے، ہم اس کو مارنا دیں گے؟ او اماں فاطمہ تو زہرا، او جنتی عورتوں کی سردار، نبی کی بیٹی، جس کے بارے میں میرے پیغمبر فرمائے فاطمہ تو بضعۃ منی، او فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے۔ یؤذینی ما آذاہا، جو میری فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ او پیارے صحابہ جنہوں نے اپنی جان حضور کی خاطر لٹا دی، وہ حضور کے جانے کے بعد پیاری فاطمہ کے ساتھ زیادتی یا ظلم کریں گے؟ عقل تسلیم کرتی ہے اس بات کو؟ عقل جس بات کو نہیں مانتی، کتابیں جس بات کو نہیں مانتی، آج کا ایک شخص اٹھتا ہے اور بکواس کرنے لگ جاتا ہے ابو بکر و عمر پر۔ میرے بھائی یہ تو انصاف کوئی نہیں نا، یہ تو انصاف کوئی نہیں۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی ان کے تو فضائل ہی بہت ہیں، صحابہ نے نہیں سنے ہوں گے۔ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ صحابہ نے خیال ہی رکھا ہے، سچی احادیثوں میں ہے، سچے قرآن میں ہے، لیکن اپنے پاس ایک گھڑی ہوئی باتیں، نعوذ باللہ، او کیسی باتیں کرتے ہو، عقل پر ہاتھ مارو، کوئی عقل سے کام لو۔ اچھا کوئی یہ بتائے شیر خدا ہو، اس کے گھر کو کوئی آگ لگا دے، اس میں شیر خدا کی توہین ہے کہ عظمت ہے؟ توہین ہے۔ شیر خدا ہو کر اپنے گھر کا دفاع نہ کر سکا؟ نہیں، بات ہی جھوٹی ہے۔ ہم تو اس شیر خدا کو مانتے ہیں جو ایک وار کرے مرہب کے 2 ٹکڑے کر دے۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری باتیں جھوٹی ہیں۔ شیر خدا سچے ہیں، ابو بکر و عمر سچے ہیں، تو یہ میرے بھائیو یہ بات ہے ہی کوئی نہیں، یہ بات ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہے۔ جتنے جھوٹ اکٹھے کیے جائیں سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ابو بکر و عمر نے نعوذ باللہ سیدہ اماں فاطمہ الزہرا طاہرہ مطہرہ سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا، آپ پر ظلم کیا، آپ کو تھپڑ مارے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے دلوں کو صاف کریں۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، اتنا سوال، اتنی باتیں ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں۔ حضرت فاطمہ کی وفات کہتے ہیں 3 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ 3 رمضان المبارک کو اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وفات ہوئی تھی۔ 3 جمادی الثانی نہیں، لیکن لوگوں نے مشہور کر دیا 3 جمادی الثانی کو ہے۔ اصل بات صحیح سند کے ساتھ جو موجود ہے وہ یہی ہے کہ 3 رمضان المبارک کو آپ کی وفات ہوئی ہے۔ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کوئی اعتراض کرے اس کو کہو تمہاری کتابوں میں ثابت نہیں، تمہارے بڑے بڑے علماء یہ کہتے ہیں، واقعی جھوٹا ہے، کیا بات لے کے پھرتے ہو؟ کوئی مستند بات لے کر آؤ۔ آگے چلیں، آخری بات ہے، حضرت ابو بکر صدیق پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اماں فاطمہ الزہرا کا حق کھا لیا۔ اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باغ پہ قبضہ کر لیا، باغ فدق جس کو کہتے ہیں۔ مختصر وقت رہ گیا ہے تو میں آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ باغ فدق، یہ فدق کیا ہے؟ یہ خیبر کی زمین تھی جو یہودیوں نے بغیر جنگ کیے مال فے کی صورت کے اندر پیغمبر کو ہبہ کر دی، پیغمبر علیہ السلام کو اور مومنین کو دے دی۔ ہم نے لڑائی نہیں کرنی، آپ ہماری زمینیں لے لیں۔ تو اس زمین کے اوپر مومنین کا اور نبی پاک کا حق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو کس طرح استعمال کیا؟ آپ اس سے اپنی بیویوں کا خرچہ نکالتے، اپنے گھر کا خرچہ نکالتے، اپنی اولاد کا خرچہ نکالتے، اس باغ کی آمدن سے پھر آپ باقی صدقہ کر دیتے۔ یہ کس کا طریقہ تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی کریم دنیا سے چلے گئے، اماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے کر آئیں، کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ یہاں ایسی ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں، ابو بکر نے حق کھا لیا، ابو بکر سے ناراض ہو گئیں، ابو بکر نے ظلم کیا، ابو بکر نے زیادتیاں کی۔ آؤ میں آپ کو آج سمجھا کے جاتا ہوں، دلائل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ۔ آئیں اماں فاطمہ الزہرا،
اللہ اکبر۔ اما فاطمہ نے کہا ابو بکر وہ فدق کی جو زمین ہے میرے بابا کے پاس جو تھی جس سے ہمارا خرچہ چلتا تھا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ مجھے دے دیں، میرے بابا کی تھی۔ اللہ اکبر۔ نہج البلاغہ ہے کتاب بھی ان کی جو اعتراض کرتے ہیں، کتاب بھی ان کی جو اعتراض کرتے ہیں، نہج البلاغہ ہے۔ چھپنے والا مکتبہ دار الحبیب ہے، چھپی کہاں سے؟ ایران سے، صفحہ نمبر 875 ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کہا اما فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبت آپ کے بابا سے ہے اور آپ سے ہے۔ یہ الفاظ موجود ہیں، آگے چلیں۔ سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں پھر آپ مجھے یہ باغ دے دیں۔ فرمانے لگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا، میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا کہ جو انبیاء ہوتے ہیں ان کی وراثت نہیں ہوتی، یہ جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں دنیا سے یہ سب غرباء میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن سنیں جس طرح نبی پاک کرتے تھے نا، باغ فدق میں سے آپ کو آپ کا حصہ خرچہ میں ویسے ہی دوں گا جیسے نبی پاک کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حجج النہج ہے، صفحہ نمبر 266 ہے۔ میرے بھائی میرے جناب یہ بات غور کر لو، اس کے اندر الفاظ موجود ہیں۔ جب اما فاطمہ نے یہ بات سنی کہتی ہیں ابو بکر میں تجھ پہ راضی ہو گئی۔ اب بتائیں اما فاطمہ تو سن کے کہتی ہیں میں راضی ہو گئی، کتاب کن کی؟ ان کی جو اعتراض کرتے ہیں، ہماری کتاب نہیں۔ کہتے ہیں جی ناراض ہو گئی تھی، آپ نے کلام نہیں کیا۔ فتح الباری کے اندر حافظ ابن حجر کہتے ہیں جو آپ نے کلام نہیں کیا تھا نا، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ نے دوبارہ فدق کے بارے میں بات ہی کوئی نہیں کی، آپ راضی ہو گئی تھی۔ فدق کے بارے میں دوبارہ ابو بکر سے بات نہیں کی تھی، آپ راضی ہو گئی تھی۔ اب پوچھیں جی انبیاء کی وراثت نہیں جی ہم مانتے ہیں انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے۔ اچھا جی قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں یارثنی و یارث من آل یعقوب، سورہ مریم ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، یعقوب کی وراثت ہے۔ میرے بھائی اس سے مراد علم اور نبوت کی وراثت ہے۔ چلو جی کھول لیں تمہاری کتاب، کتاب کا نام بہار الانوار ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، لکھنے والا ملا باقر مجلسی ہے، کتاب تمہاری ہے۔ کتاب کے اندر کیا لکھا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ لوگوں سنو، انبیاء کے وارث تو علماء ہوتے ہیں، انبیاء کے وارث علماء ہوتے ہیں۔ انبیاء جو چھوڑ جاتے ہیں ان کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ کس کی کتاب میں لکھا ہے؟ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے۔ اور فرمایا آگے روایت کون کرتے ہیں؟ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، وہ روایت کرتے ہیں بحر الانوار کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 163۔ نہ ہو تو ذمہ دار کتابیں بھی تمہاری، ابو بکر پر پھر اعتراض کرتے ہو۔ تمہارے نزدیک بھی یہی ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء کی وراثت تو علم ہوتا ہے، جو جتنا علم لے لے گا وہ اتنا وارث بن جائے گا۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اب آگے چلیے، آپ سوال کرتے ہیں جی ابو بکر نے حصہ کھا لیا، حق کھا لیا، چلے جی ابو بکر نے بھی کھایا، عمر نے بھی کھایا، عثمان نے بھی کھایا، جب علی خلیفہ بنے انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ جب ابو بکر تو دنیا میں تھے کوئی نہیں، عمر تھے کوئی نہیں، عثمان بھی اللہ کے پاس چلے گئے، لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ وزیر اعظم ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، اس کی بیوی کا حق کسی نے کھایا ہو تو وہ لے گا نہیں؟ لے گا؟ حضرت علی سے سوال کیا گیا، کتاب بھی ان کی، حوالہ صفحہ نمبر 277 ہے، حجج النہج ہے، یہ بھی کتاب ان کی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ سے سوال کیا گیا، اے علی آپ وہ حصہ لے لیں، وہ باغ پر قبضہ دوبارہ لے لیں اپنے پاس جس کو ابو بکر اور عمر اور عثمان نے آپ کی بیوی کو نہیں دیا تھا۔ کہنے لگے مجھے شرم آتی ہے وہ کام کرتے جو ابو بکر نے نہیں کیا۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا، الکافی کے اندر روایت موجود ہے کہ امام صاحب ابو بکر نے آپ کا حق کھایا تھا، آپ کی ماں جی کا؟ فرماتے ہیں جھوٹ ہے، ابو بکر نے صحیح کیا جو کیا۔
اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ، کتابیں بھی تمہاری، لکھا بھی تمہارے بندوں نے، مصنف بھی تمہارے، اس میں ابو بکر کی صداقت ہے کہ نہیں ہے؟ میرے بھائی آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جنت کی شہزادی اماں فاطمہ الزہرا ہو، وہ ایک باغ کے ٹکڑے کے پیچھے ناراض ہو جائے؟ وہ جس کو جنت مل جائے، وہ جو جنت کی ملکہ ہو، وہ باغ کے پیچھے ناراض ہو سکتی ہے؟ عقل تو مانتی نہیں ہے۔ فضول کے اندر رولے، بہانے، لڑائیاں، جھگڑے، ابو بکر پر تہمت، ابو بکر کو برا بھلا کہتے ہیں اس بات کے اوپر۔ میرے بھائیو یہ بات جھوٹ ہے، یہ بات جھوٹ ہے۔ سنن الکبریٰ للبہقی ہے، جلد نمبر 6 ہے، اس کے اندر روایت موجود ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی پیاری بیوی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ کے پاس جایا کرتی تھی جب حضرت فاطمہ بیمار ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ کو راضی کر کے رکھتی تھی، آپ کی بیوی بھی اور آپ کے حضرت ابو بکر بھی۔ اب جس سے راضی سیدہ فاطمہ، آج کا بندہ راضی ہو نہ ہو ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ کوئی آپ سے کہے کہ فاطمہ کا حق کھایا، نعوذ باللہ، ابو بکر نے کہنا جھوٹ بولتا ہے تو، کذاب ہے تو اپنی کتابوں کا مطالعہ کر، 4 کتابیں پڑھی ہوتی تو یہ بکواس نہ کرتا تو۔ ابو بکر بھی سچے تھے، فاطمہ الزہرا بھی سچی تھی، فاطمہ الزہرا بھی راضی ہو گئی تھی۔ تو میرے بھائیو اپنے دلوں سے یہ اشکال نکال دیں، ابو بکر بھی سچے، فاطمہ الزہرا بھی سچی، اور اہل بیت کے تمام افراد بھی سچے ہیں۔ ہماری جیسی محبت ابو بکر کے ساتھ ہے، ویسی محبت اہل بیت کے ساتھ ہے۔ ہم نہ ناسبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم محبان صحابہ و محبان اہل بیت ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ابو بکر و عمر اور اہل بیت کی، تمام صحابہ کرام کی صحیح معنوں کے اندر سچی محبت نصیب فرمائے، ان کا دفاع کرنے والا بنائے۔ ہمیں نہیں چاہیے لوگوں کی باتیں، لوگوں کے اعتراضات، ہمیں چاہیے رب کا قرآن، مصطفیٰ کا سچا فرمان۔ ہم نہیں مانتے ایسی تاریخ کو جس کے اندر صحابہ کرام کو برا بھلا کہا گیا ہو، ہم تو اس قرآن اور حدیث کو ماننے والے ہیں جس کے اندر صحابہ کرام کو جنتی کہا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں کے اندر صحابہ سے محبت کرنے والا بنائے، صحابہ کا دفاع کرنے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔